برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے توبہ سے متعلق چند باتیں بیان کی جائیں گی کہ توبہ ہم لوگ کرتے ہیں تو توبہ کیسی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ شب برات آنے والی ہے اور بہت سے مسلمان اس رات میں توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، تو ہمیں توبہ کیسی کرنی چاہیے اور کس طریقے پہ توبہ کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ تائب کون ہے؟ یعنی توبہ کرنے والا شخص کون ہے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، اللہ کے نبی، ہم نہیں جانتے کہ صحیح معنی میں تائب کون ہے، توبہ کرنے والا کون ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچی توبہ کرنے والا تائب وہ ہے جس نے توبہ کی اور حقداروں کا حق ادا کیا۔ سچی توبہ کرنے والا وہ ہے جس نے توبہ کی اور حقداروں کا حق ادا کیا۔ جس نے کسی کا لیا تھا وہ دے دیا، جو حق تھا وہ ادا کر دیا۔ جس شخص نے توبہ کی اور حقداروں کا حق ادا نہ کیا وہ تائب نہیں۔ میرے نبی نے پھر آگے ارشاد فرمایا، جس نے توبہ کی لیکن عبادت میں زیادتی نہ کی تو وہ تائب نہیں، یعنی وہ توبہ کرنے والا نہیں۔ توبہ کا ایک اصول یہ بھی ہے، توبہ کی جائے اور پھر عبادت میں بھی زیادتی کی جائے۔ اگر جیسے آپ پہلے بے نمازی تھے اور توبہ کرنے کے بعد بھی بے نمازی ہو تو آپ توبہ کرنے والے نہیں۔ ہاں، آپ نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد آپ نمازی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، آپ دیندار ہو گئے، تو پھر آپ تائب ہو، توبہ کرنے والے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، جس نے توبہ کی اور اپنا لباس تبدیل نہ کیا۔ جس نے توبہ کی اور اپنا لباس تبدیل نہ کیا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص توبہ کرنے والا نہیں۔ یعنی آپ جس طریقے سے غیر اسلامی لباس پہنتے آئے تھے اور توبہ کے بعد بھی وہی غیر اسلامی لباس پہن رہے ہیں، وہی منافقانہ آپ کی روش ہے، وہی غیر اسلامی طور طریقے ہیں، وہی آپ کا پہناوا ہے، وہی بے پردگی ہے، اور وہی مشرکانہ اور غیر مسلم لباس آپ کے بدن پہ دکھائی دے رہا ہے، تو آپ تائب نہیں ہو۔ توبہ کرنے کے بعد آپ کا لباس بھی چینج ہونا چاہیے، آپ کی عبادت میں بھی زیادتی ہونا چاہیے، اور آپ حقداروں کا حق بھی ادا کرنے والے ہونا چاہیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے توبہ کری اور اپنے طور طریقے کو نہ بدلا تو اس نے توبہ ہی نہیں کی۔ یعنی توبہ کرنے سے پہلے آپ سود لے رہے تھے، توبہ کرنے کے بعد بھی آپ سود لے رہے ہو۔ توبہ کرنے سے پہلے آپ جھوٹ بول رہے تھے، توبہ کرنے کے بعد بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ توبہ کرنے سے پہلے آپ بدکار تھے اور توبہ کرنے کے بعد بھی آپ بدکار ہو۔ توبہ کرنے سے پہلے آپ خطا کار تھے اور توبہ کرنے کے بعد بھی آپ برابر خطا کر رہے ہو۔ تو پھر آپ توبہ کرنے والے نہیں ہو۔ توبہ کرنے والا اگر توبہ سے پہلے بدکار تھا تو توبہ کرنے کے بعد بدکاری چھوڑ دے۔ توبہ کرنے والا اگر توبہ سے پہلے سود خور تھا تو توبہ کرنے کے بعد سود چھوڑ دے۔ توبہ کرنے والا اگر توبہ کرنے سے پہلے خطاؤں میں ملوث تھا تو توبہ کرنے کے بعد خطائیں چھوڑ دے۔ یہ اصل میں توبہ کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے توبہ کی اور اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا گویا اس نے توبہ ہی نہیں کری۔ یہ بھی آپ دھیان دیں، جس نے توبہ کری اور اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا اس نے توبہ ہی نہیں کی۔ آپ بد کلام تھے توبہ کرنے سے پہلے، لوگوں کو گالیاں دیتے تھے، لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے، ان سے الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، اور پھر توبہ کرنے کے بعد بھی آپ کی زبان ویسے ہی ہے، کسی کی چگلی، کسی کی برائی، کسی کی غیبت، کسی کو گالیاں، کسی کے ساتھ میں بدتمیزی، اور یہ چیزیں برابر چل رہی ہیں، تو آپ توبہ کرنے والے نہیں ہو۔ توبہ کرنے سے پہلے اگر آپ گالی دیے کرتے تھے اور توبہ کرنے کے بعد آپ نے گالیاں چھوڑ دی تو آپ تائب ہو، آپ توبہ کرنے والے ہو۔ توبہ کرنے سے پہلے آپ بدتمیز تھے، آپ غیبت کرتے تھے، آپ چغلیاں کرتے تھے، اور توبہ کرنے کے بعد آپ نے چغلی چھوڑ دی ہے، تو پھر آپ توبہ کرنے والے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے توبہ کی مگر اپنی امیدوں کو کم نہ کیا تو گویا اس نے توبہ ہی نہیں کی۔
تو یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ توبہ کرنے کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ توبہ کرنے کے بعد آپ کی دنیاوی امیدیں کم ہو جائیں اور اخروی امیدیں آپ کی زیادہ ہو جائیں. یعنی توبہ کرنے سے پہلے آپ اگر برے انسان تھے تو توبہ کرنے کے بعد میں آپ اچھے انسان بن جاؤ.